جناب علامہ راغب نعیمی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے فلسفہ شہادت کے اوپر؟ اور ظاہر ہے جو اس وقت معاشرے میں بگاڑ آ رہا تھا، جو اس وقت قیام حسین تھا، اس کے مقصد کے اوپر اور جو فلسفہ تھا اس پہ ذرا آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا اہم ہے یہ سوال کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ شہادت ہے اور واقعہ کربلا ہے، یہ ہم مسلمانوں کو کیا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے دو نکات کو رکھنا چاہوں گا۔ ایک نکتہ قرآن کریم کی سایہ مبارکہ کی صورت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ میں آزمائش کا ذکر ہے، اور یہ آزمائش درجہ بدرجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، کھیتیوں کی کمی سے، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب انہیں کسی بھی قسم کی مصیبت پہنچے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں موجود مصائب اور آزمائشوں کے تمام درجات کو بحسن خوبی پورا کیا، اور وہ تمام کے تمام معاملات جو خوف، بھوک، مال کی کمی، جانوں کی کمی، خاندان کے شہزادوں کی شہادتوں کی صورت میں سامنے آ رہی تھی، حضرت امام علی مقام نے اس کے اوپر صبر کا اظہار کیا، اور آپ اس بشارت کے مزدہ جاں فضا بن گئے جس بشارت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اور آپ نے یقینی طور پہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا بھی کیے ہوں گے۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ازل ہی سے دو راستے چلے آ رہے ہیں، ایک رخصت کا راستہ ہے اور ایک عزیمت کا راستہ ہے۔ کم ہمت، کم بہادر اور کم جرئی لوگ ہمیشہ سے رخصت کے راستے پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ جن کے جان و جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے، بے باکی ہوتی ہے، اور جو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ڈرتے ہیں، وہ پھر عزیمت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اور امام عالی مقام نے عزیمت کے اس راستے پہ چل کے تاریخ انسانیت میں ہمیشہ سنہری حروف سے اپنے نام کو لکھوا دیا کہ یہ وہ حسین ہے جس نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا، یہ کہتے ہوئے کیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو، اسلام کے پیروکاروں کو ایک سبق دے دیا گیا کہ جو یزید کی خصلت کا مالک ہوگا، عادتوں کا مالک ہوگا، کبھی بھی حسینی کردار والا اس کی اطاعت اور بیعت نہیں کر سکے گا۔ بے شک۔ علامہ راغب نعیمی صاحب، کیا تقاضے ہیں آج کے دور کے جو حالات ہیں وہ کیا تقاضا کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے مسلم امہ کو کہ ایک کے بعد ایک مسلم ملک تو نشانہ بنتا جا رہا ہے، ہم فرقوں میں بٹے ہیں، ہم آپس کی کچھ مصلحتوں کا شکار ہیں، یا کچھ دیگر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ مسلم امہ جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو پا رہی؟ کتنا بڑا ظلم ہوا غزہ کے اندر، جو آفیشیلی تو 56-60 ہزار بتائے جا رہے ہیں، لیکن جو ان آفیشیل فگرز ہیں، جو آزاد ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً لاکھ تک بھی یہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملبے تلے بلڈنگز کے نیچے دبے ہیں، ان کا تو ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ تو ہم کیوں مصلحتوں کا شکار ہیں؟ مسلمان جو ہیں وہ بے دردی سے انہیں ذبح کیا جا رہا ہے لیکن ہم خاموش ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، الحکمت دالۃ المومن ان وجدہا التقطہا، کہ حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں سے اسے ملے اسے چاہیے کہ وہ اسے حاصل کر لے۔ یہ حکمت، یہ دانائی، یہ تدبر، یہ علم، یہ تحقیق مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے جو انہوں نے حاصل نہیں کرنی، بلکہ اسلام تو انہیں ہر اس شے کو لینے کی تلقین کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی طاقت میں اضافہ کر سکیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنی اجتماعیت کو آگے سے آگے لا سکیں۔ اور پھر جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم
تیار رکھو سبحان اللہ۔ جو تم سے قوت اور طاقت بن پائے، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنے کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ بات ہو رہی ہے علم اور تحقیق کی، بات ہو رہی ہے آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی جو مارکہ حق بنیان مرصوص ہوا، اس میں کس طریقے سے معاملات کو لیا گیا اور کس طریقے سے سینکرونائزیشن ہم نے دیکھی ہے ان جنگی آلات میں، جس کے ذریعے سے بھارت کے جنگی جہازوں کو ناکام اور نامراد کر دیا گیا۔ یہی وہ طاقت ہے دشمن کے بارے میں جسے حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہی آج کی جدید معلومات اور جدید علم ہے جو کہ آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر چل رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کو کسی بھی اعتبار سے ان علوم کے حصول سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور آج اس جنگی حکمت عملی نے اس بات کو آشکارا کر دیا کہ آئندہ ہونے والی جنگیں فضاؤں کے اندر ہوں گی، اور جو بھی اس فضا کو اپنے قابو میں کر پایا وہ یقینی طور پہ جیت کا حقدار کہلائے گا۔ مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ وہ کسی خاص میدان کے اندر تحقیق کے حوالے سے پیچھے ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی جستجو اور کوشش کریں تو وہ یقینی طور پہ بہت آگے تک پہنچ سکتے ہیں اور بہت آگے تک جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم پاکستان کی 256 درسگاہوں کو دیکھیے، جامعات کو دیکھیے جو سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہی ہیں، کیا تحقیق کا وہ صحیح منشا ان درسگاہوں میں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر کٹ اینڈ پیسٹ کے اوپر یہ دینی درسگاہیں چل رہی ہیں، یہ جامعات چل رہے ہیں، یہ مدارس اور علم کے مختلف منبع چل رہے ہیں جہاں پہ تحقیق کے نام کے اوپر وہ چیز پیش کی جا رہی ہے جو 40 سال پہلے 50 سال پہلے تحریر کر دی گئی، لکھ دی گئی۔ آج ہمیں بہت کیٹیگوریکلی اپنے ان معاملات کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم علم کی ان جولان گاہوں میں اپنے خیالات کے گھوڑوں کو دوڑا سکتے ہیں اور اپنے حقیقی منزل مراد تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کی عرض کر رہا تھا سمر صاحب کہ یہ علامہ صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، 256 یونیورسٹیز جامعہ پاکستان میں ہیں، کتنا R&D میں کام ہو رہا ہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ یہ جو 57 مسلمان ممالک ہیں جو OIC کے ممبرز ہیں، ان سب میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ جتنی انوینشنز دنیا میں ریسنٹلی ہوئی ہے سر، ساری جو ہے وہ نان مسلمز کی ہیں، ہمارے مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس میں سر۔ سر پچھلے 500 سال میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ تو ویسٹ تو یہی لکھتا ہے نا کہ 500 سال میں جتنا کام آپ نے کیا وہ ایک الماری میں آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، حالانکہ یہ میراث ہماری تھی، مسلمانوں کی تھی، لیکن یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی، یہ چونکہ ہم ہماری اس سے دور ہو میراث گئے۔ ہے نا، یہ تو علم، اللہ اکبر۔ تو یعنی امت کی سطح پر اس سوچ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے نا، کہیں بیدار ہو رہی ہے؟ یا کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ابھی علامہ صاحب باتیں کر رہے تھے، بڑی اہم باتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، مغرب نے اور مغرب کے جو لوگ ہیں انہوں نے یعنی جو ممالک ہیں چند، انہوں نے ساتھ دیا بڑی طاقتوں کا۔ نمبر 1 ان کے پاس علم ہے، وہ آگے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں، ہم سب یہ دیکھیں کہ مغربی ممالک میں رہنے بسنے والے، انہوں نے جب غزہ پہ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا، کیا اتنے بڑے پروٹیسٹ کسی مسلمان ملک میں ہوئے؟